کہ دنیا نہیں جاننی کہ حضرت قاسم شاہ مولوی سلسلہ عالیہ نقشبند نا او پیر جسے دعا جیسی دیتی کسی چکورے نہیں دعا دیتی تو اس نے چکورہ بدی گیا، جس نے فیض نہیں دعا دیتی تو اس نے فیض بدی گیا۔ اور 2 دن کلیام بیٹھے رہے کہ میں آیا ہوں تو منظور کر، تو بابا جی آخر لگے پیچھا میں منظوریاں میں کراساں پر پہاڑا نہیں بازگشت ہوئی دسی کہ تو کتے پہنچے۔ قاسم شاہ مولوی آنے جب میں کئیوں کے پہاڑ چڑھ رہا تھا تو میں نے اپنی تنبیل کی اس اندر پڑا ہوا خوش گلاب کا پھول اس میں مہک کو محسوس کیا، اور جب اس مہک کو میں نے محسوس کیا تو میں نے سنا کہ وادی کا گوشہ گوشہ پکار رہا ہے کہ نظام الدین کئیاں لاکھنا پیا اور تو تے منظور ہوئی کہ آئے اور مارے کل پہنچے۔ بابا جی صاحب کلیامی، بابا جی صاحب کلیامی کہ زمانے نہیں تکیا کہ کلیام نے ترتیب جنازہ پڑھانا آیا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، اور بابا جی آخنے پہ میں تساں استقبال کرن آیا تھا، مولوی بھی ڈنڈی ماری دسنا ہے، میں استقبال کرن آیا ہوں کہ تساں ماڑے گھر آئے ہو، پر ایک گل یاد رکھیا ہے۔ اس سے پیر صاحب آخنے لگے، میں کیا جناب دسو نا، انہیں آخیا جڑا بانٹھانیاں پگڈنڈیاں ملی سکنا وہ اپنی کھٹا پر بھی پئی سکنا، ماڑی قبراج کروئی کروئی کے سرنگی کی بجایا ہے، اور ساز نہ آیا تو فضل دنیا تو نہیں گچھر لگا۔ ہر وقت کا اس وقت کا معاصر جو اپنے اپنے سلاسل میں یکتا تھے انہوں نے حضرت کلیامی میں قدموں میں بیٹھ کے کہا کہ تو فقر اور قرب میں وہاں بیٹھا ہے کہ تو ہاتھ اٹھائے تو نظام بن جاتا ہے، تو ہاتھ اٹھائے تو بگڑیاں بیٹھ جاتی ہیں۔ اسنا منظور نظر میاں محمد حسین کہ نہ سمجھے تو سب ماڑی بوئے پائے ہو، زمانہ اپنی نگاہ نہ سمجھے نہ سمجھے، اے او جڑا وا جڑا منظور ہوئی کہ قبر بھی منظوریاں اور حضوریاں ہوئی بیٹھا، اگر منظوری اور حضوری نہ ہونی تو کار چھوڑیاں کی رنگ دہی کے موڑنا ایسا دروازہ نہ کام ہے، ایسا دروازے نہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دروازے کی اتنی منظوری دیتی کہ میرے بابا جی نے نگاہ جا گیا ہے، اور اتھن میں رنگ تکنا میں اس نے تعلیمی دور حصہ میرے دادا جی اکثر انہوں نے ابا جی نے آخنے پر ارس نے آخری نشست کی چسنے سے ایک دن آخر لگے نا میاں صاحب دعوت دیتی مسجد کی بنیاد رکھنے لگے، میں اس میں دسی نہ سکنا، میرے دادا جی بھی خود چونکہ شغف سا اس چیز میں کلیام شریف کی مسجد اج بھی گواہ ہے کہ انہوں نے اسی کس طرح کیتا۔ اس مسجد میں تعمیر واسطہ میاں منیر صاحب نے دعوت واسطے وہ کس کیفیت کی چاہے میں اس کیفیت کی اپنی امانت سے اور اتنے بنیادہ وہ محبتہ محسوس کرنا وا کہ اللہ تعالیٰ اس دروازے کی، اس دروازے نے مقام کی، اس دروازے نے فیضان کی، خدا منظوریاں نہ لوگوں نے دلوں میں پیوست فرمائے، اور کبر جوار کو جڑے لوگ اچھی کے فیضیابی واسطے اپنے دکھا کرنا واسطے اتنے اسنے خدا کسی کے بھی اتوں محروم نہ فرمائے۔ ایک میں اس دن جمعے بھی عرض کی تھی، پیغامیاں بھی عرض کرانے دروشی پڑے گی۔ ایک گل یاد رکھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ اے نصیبہ آنے کی لگنا، اے نصیبہ آنے کی لگنا نے۔ میں 2 گلیں سے دسوں، ایک دفعہ کلیہ شریف بیٹھا، میں کہا محبت نہیں گل کرنے واسطے میں نہیں پتہ ترکڑی کسی آخر ہے، اسے ترکڑی لانی تو کلیوں بھی ماڑے نہ لائیں کہ نہ میں آ میں کلیہ شریف بیٹھا ہوں، ایک بزرگ آئے فتح پور سکری تو وہ ماڑے کو بیٹھے تو آخر لگے میاں تمہیں پتہ کہ یہاں صابر ہو رہی ہے، لیکن یہاں کا کوئی انداز سمجھ آیا تمہیں؟ بڑی تفصیلی ماڑی انہوں نے گفتگو ہوئی، میں لبے لباس بھی جتنی کی جگہ جڑی ماڑے آفزے چاہوں میں سن دسا۔ انہوں نے کہا یاد رکھنا اس سلسلے کی منظوری کا ایک زندہ کرامت و ثبوت یہ ہے کہ باقی سلاسل میں صاحب مزار کو لوگ فاتحہ تک لے جاتے ہیں، صاحب سجادہ کے پیچھے دوڑنے لگ پڑتے ہیں، وہاں سے فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، صاحب سجادہ کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ یہ ایک مسعود العالمین کا فیض خاص ہے کہ صابری سلسلے میں صاحب مزار کو جتنا جانتے ہیں اتنا صاحب سجادہ کو نہیں جانتے۔
نوجوان صاحب کہنے ہیں فرید 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 مختوم پاک میں بوئے بچو 99% لوگوں کی نہیں پتا کہ اتنے کون بیٹھا ہوا حق صاحب یا صاحب اور بابا جی صاحب کلیامی نہ رنگی کو جو رہا لوگوں کی سمجھ ہی نہیں کہ میرے بابا جی نہ عرص کلیام اچ محدود نہیں رکھیا لوگ کرانچ ٹھنڈے تو رائے نے لوگ بوئے کھلی کے پہ گسنے اور باوے نے غلام پہ اسنے باوے نے غلام پہ اسنے انہیں کوئی پتہ نہیں تو کیڑے سائیت کیڑی جائی بیٹھے انہیں اتنا پتہ ہوا بابا کلیام اللہ سبھی سکنا پہ صاحب مزار کی جو حیثیت اس سلسلے میں واضح کی گئی ہے شاید ہی کسی اور سلسلے میں آپ کو نظر آئے صاحب سے زیادہ پیچھے لوگ ہوتے ہیں اپنی مرادہ واسطہ گل صاحب مزار کی دفاتیہ تک کے نہیں گس رہے اے او دروازے میں کہ لوگ قبر پر جتنا قرب اور جتنا وسوق اور مان رکھنا ہے اتنا وہ ظاہری شخصیت پر نہیں رکھنا ہے تو پھر کیا نہ آپ یہ ہے کہ موجودات کی اللہ موجود نہ فخر چاہیے قبر اچ بھی وہ زندگی چاہیے تھی اس سے وجہ در مارے بابا جی پر تسے پوچھیا سا بابا جی فقیری کسی آخر ہے آپ آخر لگے ہو کیا اساں کو پوچھنا ہے اساں کیا جانا لیکن پتر اکتر یاد رکھیا جچے ٹیری بولی کے نہ دسا ہے وہ فقیری کی سمجھی نہیں سکتا میرے بابا جی نے ٹیری بولی کے نہیں دسیا کہ کلیان اور قرب و جوار نے تو سنے ماں پیو جڑے دنیا تو ایک نسل پہلے گئے کہ وہ شہادت نہیں دینے کہ سن 37 وچ کلام ظاہری پڑھن دوڑا پیا ساز ظاہری چسنے آواز سوز ظاہری چسنی لیکن اس ظاہر نہ کنیکشن جسے باطن نہ ہویا کہ میرے بابا جی نے قبر کی پھٹ اپنے مرکز میں پر دھلا ہوئی کیا اس وقت کی لوگ نہیں بھلی کے کیا بابا جی نے گنبد نہ اور رقص جڑا 2.5 گھنٹے تک دنیا تک کیا بھلی کے نہیں پتر فقیر ہو جڑا ٹیری بلائی کے دس ہے اور میرے بابا جی ٹیری بلائی کے دس ہے اور دوسرا یاد رکھیے گا صابری ہوئی کہ ایمان اچ شک پیدا کرنا اے مشکوک ہونا ایمان اچ رکھنا بھائی جوڑنا ہے ایمان اچ رکھنا بھائی جوڑنا ہے کیونکہ میں مخدوم پاک نہیں پڑھی کہ جس لئے حضرت مسعود العالمین آکیا جمال الدین عاصری کو مور لوائی کے جمال الدین عاصری جس لئے پڑھے جی کوڑا چاہ گئے انہیں آکیا ٹھیک ہے لگا دوں گا صبح دیکھیں گے ابھی چراغ میں اتنی روشنی نہیں کہ میں پڑھ سکوں حضرت مخدوم عالم ہی کیتا پنجے انجھے انگلیاں روشن ہوئی دیا انہیں آکیا آلے بھی تو ہی نہیں دسنا موڑ لا انہیں آکیا میں نہ لڑا کوڑا چاہ گئے انہیں آکیا اہل ہے چاک کیتا نہیں اور اس چاک کرنے میں مخدوم نے زبان تو کیا لکھتا تم نے میرے نامہ اس کو چاک کیا ہم نے تیری نسل کو چاک کر دیا جمال الدین عاصری اوڑ جیڑے کڑ پچ اور خلوت و جلوت حضرت الزود الانبیاء نے ساتھی ساتھ ہانسی وہ جگہ سی جتے حضرت فرید الدین دنیا تو تب پہنے سے نا وہ ہانسی چلی گسنے سے اور دوسری پتن شریفہ کے بھومی پتہ گسنے ہو تو سن چوتھی مرم بابا صاحب نے ایک بچے اور عبداللہ سیڑھیاں تو لئی پار بچوں انہوں نے لنگر آج بھی حضرت فرد عالم نے سازوں اور کڑیال نہ گسنا روٹی نے چکورے چاہے انہیں اور وہ کڑیال نہ لنگر گسنا وہ پتہ ہے کون سن مخدوم بار نہیں نکتے بابا صاحب نے بیٹا وہ آیا تو نہ کہ ماڑے پیو نہ گا صابر علاؤدین نے کیا کام نہ میں بڑی چھوڑ سا انہیں لنگر تقسیم کری چھوڑیا بچے سے نہ چھپی کے ماں نہیں گودی چلے گئے حضرت مخدوم بار آیا تو نہ آکیا کہاں لنگر تقسیم کریں تو نہ آکیا حضور تو صاحبزادہ صاحب آئے سے بڑی گئے انہوں نے کہا میرے کام میں مداخلت اب کسی کو وہ نظر نہیں آئے گا ماں نے گودج اس بیٹے نے جان آفرین سے جان چلی گی حضرت فرید مسعود العالمین حضرت فرد الحق حضرت فرید الحق آپ کی جس کا دسیا گیا کہ آپ نے بیٹا دنیا تو چلا گیا انہوں نے کہا شکر ہے میرے صابر کی نگاہ جو اپنا ایمان کی نگاہ چلا گیا صابری اس طرح نہیں نے 99 سال کی زندگی وچ 36 سال استغراق ہے اور استغراق کی تعریف کوئی سلسلہ اتنا بڑا نہیں کری سکنا جتنی میرے مخدوم اور بابا جی نے کری کے دس کوئی 12 سال گزر کی کمان ہاتھ پائی کے دس ہے کہ وجود جنوب موجود ہوا ہے
لیکن جان بچ نہ ہو گیا 12 سال کون ہے جو میرے صابر کو بٹھا کر دکھائے کون ہے جو میرے الہ الدین کو لوٹا کر دکھائے ایک کی ترک پتر اٹھیا شمس الدین انہاں کہ حضور نہیں اجازت دیو جیسے پہنچے اچھا لوگ آنے یہ خالی ساز سننے یہ خالی قوالیاں سننے اسا سازاں قوالیاں نے نہیں ہیں اسا نے بزرگوں جنہوں نے سینیاں بزرگوں قرآن کی رقص کر دو رکھا اسا نے وہ بزرگوں حضرت شمس الدین پہنچے حکمت کسی آتے ہیں حکمت محمد میں فراست اور حکمت میراث ہے اسی اپنانا چاہیے گا شمس الدین تک پانی پتی پہنچے اور جانی کہ انہوں قرآن شریف کو شلان سن ترک سن انہوں قرآن کنڈی پچھے شروع کی تھا 12 سال میں استقرار گولر وچ لکڑ ہاتھ وچ فرق نہیں پتہ لگنا سر 12 سال بعد ظاہری آواز آئی شمس پیچھ کے پیچھے کیوں پڑ رہا ہے سامنے آ کر مجھے سنا سامنے آ کر مجھے سنا سامنے گیا تو چپ کری کھلی رہی صابر پاک نے زبان تو نکتا شمس پڑھ تو صحیح انہوں نے کیا حضور اتنا سفر کری کیا آیا بیٹھی پڑی کیوں تھکے ہیں تو بھئی پڑی کیوں اس نے حکمت بولی حضور کھلتے رمڑ تے شمس کس طرح بھئی گچ ہے 12 سال کا استغراق قرآن کے ادب اور احترام اور سماعت کی خاطر کسی نے زندگی کو لوٹایا تو الہ الدین علی احمد مخدوم پاک سامنے پاک صابری نے اور صابری ہونا نکی جی گل نہ سمجھا کرو جس مخدوم نہ لائی اور مخدوم نے بابا جی صاحب کلیامی بابا جی کی پچھو میں یا ماڑے بڑے نہیں آکھیا یا بابا جی نے مریدہ نہیں آکھیا آج بھی پڑھو تاریخ حضرت دیوان صاحب نے خاندان میں ایک شادی آئی اس واسطے بابا جی اور دیگر مشاہدے طریقت چشت کی دعوت ہوئی پتن آخر نہر پتن نے نال کیونکہ شہر پاک پتن ہے اس وجہ میں پاک پتن اجودوں نے پرانا نہر دی وجہ میں پاک پتن بیٹھنے فرید نے قدمان وہ پاک ہوئی گیا حضرت بابا صاحب کی گل سمائی ختم کرنا بابا جی چلے گئے بابا جی جس لئے اٹھے گئے سارے آکیا ہو کوڑیاں پر ہاتھیاں پر اٹھاں پر سوار ہے دیوان صاحب ایک پالکی اللہ کیوں دوڑا کیا لائی گئے گھسنا پیا اس لیے کہ جرات ہے کہ یہ کیا گھسنا پیا تو سب ہی پچھا ہو دیوان صاحب آکیا میں ہر کسی پر بولی سکنا فضل الدین پر میں گل نہ کری سکنا اور اس نے پوچھا نے کیوں تو دیوان صاحب آکھر لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ صابر ثانی ہے یہ اکثر مخدوم ہے یہ صابر ثانی ہے صابر میرے جد فرید نے پترہ کی مانی گودی چاہی دیتا جس مارا بھی تجوڑا کری چھوڑے تو میں کڑے پاسے گا ساتھ اٹھا گیا چیچک نے ایک دعائی ہو میں زندگی چرائی پھر بابا فرید نے گل سنو حضور جس طرح پاک کرتے ہیں نجو تو نچی بیٹھے نا جو ٹبا کچھائی چڑھنے ہو نشستگاہ پڑھتی اس نے دیپال پور بیٹھک پڑھی سی دعا نہیں مہاراجیاں نہیں ہندو تھا نے بڑے بڑے گئے انہاں کہ جی جوگی آیا دلی تو عجیب جا رنگ اس کری چھوڑے تو اسی ٹھالو ہے تو نہ اس نے جائی ہے نہ اس نے کوئی گل ہے اسی ٹھالو ہے تو او جناب تو ماشاءاللہ رضیال شریف تو انہاں آکھیا ٹھیک ہے جی اتھو پورا ڈیلیگیشن آیا اس نشستگاہ پر جتنا ٹپا جتنا انہوں نے قدم لائی گا چھڑنا نہ مرد کوئی نہیں اکھاڑی سکنا کیونکہ راکھا کوئی اور ہوئی بس بحث ہوئی گی اٹھائے بابا صاحب کا موش بابا صاحب نے غلام کا موش انہیں ثابت کری چھوڑے کہ جگہ حضرت نہیں ثابت کری چھوڑے جس لئے وہ فیصلہ کری پورن لگے نا ایک غلام بولیا ایک غلامہ کی آواز بھی بڑی گاڑی ہونی نہیں اے بھی کہتے کڑی چھوڑا نا سائیاں کی لج جا کر سمجھا لوگ سمجھنے غلام کوئی مقام نہیں رکھنے غلامہ نہیں لج سائیاں کی آگچ ہے کہ نظام یا نظام گرم برم ہوئی رسنا او بولی پیا اس آکھیا میں قرض کرنا چاہنا اور ہندو جتنے سے نا ڈیلیگیشن آیا انہاں کہ بول تو بھی بول اس آکھیا ٹھیک ہے فیصلہ کرو اساں نے شاخ تا نہیں بولنے پہ یہ تاریخی گل ہے ٹھیک ہے فیصلہ کرو لیکن ماڑی نکی جی عرض سنی گئے انہاں کیا بول انہاں کیا میں اتنا آکھنا سارے میں فیصلہ چھوڑو اس زمین کو تو پوچھو ہے کچھ نہیں ہے سارے ہی چھوڑو ٹرنے اس زمین کو پوچھو ہے کچھ نہیں ہے وہ مسکرائی پہ انہاں کے چل گاڑی بھی منی کی
اے مٹی نے ٹھیر تو دس تو کسنا یا تھا جھگڑا پیا وا کتاب گواہ نے اجوی اور صدری لحاظ نال خاندان چشت اہل بہشت نے جمڑے والے بھی گواہ کی آواز سچی ہے جمڑے والے بھی گواہ کی آواز سچی ہے پورا جتنا جو دم تھا سنیا کہ اس مٹی نے ٹپے جو آواز آئی میں ازل سے ابد تک گنجے شکر کی ہوں میں ازل سے ابد تک گنجے شکر کی ہوں اس سکھ آواز پر فیصلہ ہویا اور آج بھی وہ ٹپا حضرت مسعود العالمین نے قدم کھوائی جس نے لگی کا چھنٹا قدم اس سینیاں یا پیڑیاں کی بھی پیش کریا کرو صاحبری جس نے پیش کری چھوڑا نا سائیانی نظر ہی پار چاڑی چھوڑی ہے اپنے ایمان پر اپنے سلسلے پر فخر کریا کرو یہ فخر اس طرح نہیں ہے اللہ نے فضل نال اے او سائی نے آیا بابا جی نہیں آکھیا سا بابا جی لنگرانی دال پٹھنے پہ اللہ بھی کسے قابل کیتا قیامت والے روز میں انہوں نے متھے بھی سیاڑی کے انسان جنہوں مارے لنگرانی دال پٹھی ہو سکتا بابا جی صاحب کلیامی نہ نشاد نہیں اور بابا جی صاحب کلیامی ہو جنہوں منہ کٹی اگر کسی اعتراض کرنا سا اس لئے کوئی کرے ہے بابا جی کی مننے والی شخصیات سیدنا میرے علی شاہ اللہ بخش توسری قاسم شاہ موڑوی اور یاد ہے نہ کوئی اپا پر زمان ہوا وہ گل کرے نکے چھوٹے موٹے نہیں تصوری سمجھ نہیں بابا جی صاحب کلیامی نے نظر ہے ماڑی پر اور میاں محمد حسین بابا جی صاحب نے کل پچ بیٹھی ہوئی شخصیت ہے بابا جی نے نام لگی ہوئی شخصیت ہے اور تجدید اگر اس دربار کی رنگ ملیا تو میاں مرید کی شکل ملیا اللہ تعالیٰ اس دروازے نے رنگا کی آواز رکھے میں صحت بالکل نہیں لیکن اس دعوت دیں گے میں کہ نصیر صاحب ان اساں کی چنسوں بھی بلانے ہو پہ اساں کی چنسوں بھی ہو اس وجہ میں کہ ایک وقت ہونا اور صحافت صاحب میں شروع ہوگا پھر کتابوں شروع نہیں گسنیاں پھر وہ کتاب بولنی جڑی دلہ زبانی ہونی اور دلہ جب فضل ہی بھی ہونی اللہ تسا کی سلامت رکھے اللہ اس دروازے کی آباد رکھے اور ایک جڑا اہتمام کیتا گیا اللہ اس میں رنگ مریدہ نے سینے سلامت رکھے ہماری شریف میں قربت ہے دلوی شاہباد مقیاد شریف میں سبزادہ صاحب تشریف رکھنے میں جناب نہ تقرب خیال میرے بڑے پائی جان صوفی منش اور عجب تباہ میں لوگ ہیں اللہ انہوں نے رنگوں کی بھی سلامت رکھے اور خدا تعالیٰ پیار سلامت رکھے پیر طاہر شاہ صاحب تشریف رکھنے جی اللہ تعالیٰ سارے کی آباد رکھے اور اس دروازے پر جائیں خدا تعالیٰ اس جبنی شام میں اصل نے دلوں کی بھی قرآن مقبول کرائی شو آخر دعوانا الحمدللہ